عظیم ہستی ہیں جن کی ولادت بسعادت جو ہے اور جن کا تعارف حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا نام جو ہے وہ عبداللطیف ہے، اور آپ کے والد ماجد کا نام ہے سید حبیب اللہ شاہ علیہ رحمہ۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب یہ ہے کہ شاہ عبداللطیف بن سید حبیب اللہ شاہ بن سید عبدالقدوس شاہ بن سید جمال شاہ بن سید عبدالحکیم شاہ بن سید للہ شاہ، یہ آپ کا سلسلہ نسب ہے جو مختصر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے تعلیم کہاں حاصل کی۔ اب اس کے بارے میں دو موقف ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ امی تھے، آپ نے کہیں سے بھی علم حاصل نہیں کیا، بس اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرما دیا۔ ایک معاملہ یہ ہے کہ آپ نے باقاعدہ کسی استاد محترم کے سامنے زانو تلمذ نہیں فرمائے، بس اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم لدنی سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور مختلف علوم سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نواز دیا، لیکن اہل علم کی بہت بڑی تعداد کا موقف یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ علم حاصل کیا اور آپ نے باقاعدہ علم کے لیے سفر بھی کیا، کیونکہ آپ اتنے وقت کے اپنے بڑے شاعر تھے، عربی زبان، فارسی زبان، سندھی زبان اور مختلف زبانوں پر آپ کو عبور حاصل تھا، اس لیے بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کثیر تعداد میں کہ آپ نے باقاعدہ علم حاصل کیا، اور تصوف کے حوالے سے ظاہری علم، باطنی علم، تمام علوم پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ مہارت عطا فرمائی۔ آپ کے بچپن کا زمانہ تھا کہ اپنے والد گرامی کے ساتھ آپ نے یعنی کہ آپ کے والد گرامی سید حبیب اللہ شاہ کہ ہمراہ آپ نے بالا حویلی جو ہے آپ نے اپنا بچپن وہاں گزارا، لیکن جب آپ کے والد گرامی وہاں سے روانہ ہوئے کوٹری چلے آئے تو آپ اپنے والد گرامی کے ساتھ وہیں چلے آئے۔ ابتدا ہی سے آپ کا جو چہرہ مبارک تھا اس سے پتہ چلتا تھا کہ آپ علم و عرفان، سلوک و معرفت اور طریقت، روحانیت، تمام چیزیں آپ کے چہرے پہ نمایاں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں آپ کے چہرے پہ نمایاں کر دی، کیونکہ حضور کی حدیث ہے کہ مومن نور بصیرت سے دیکھتا ہے، تو آپ کے بارے میں بے شمار اللہ والوں نے پیشن گوئیاں کی کہ آپ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ کوئی بچہ عام بچہ نہیں ہے، جس طرح باقی اولیاء کرام کے بارے میں یہ چیزیں ہمیں تفصیل سے ملتی ہیں۔ پہلے آپ عشق مجازی میں آئے، اس کے بعد پھر آپ عشق حقیقی طرف آئے، اور اس قدر آپ عشق حقیقی کی طرف آئے کہ ایک دم اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو انوار الہی سے روشن کر دیا، آپ کا دل انوار الہی سے روشن ہو گیا، اور آپ نے ماشاءاللہ ایک خاص مقام حاصل کیا عشق حقیقی میں۔ آپ کا نام جو ہے آپ کو پتہ شاہ عبداللطیف بھٹائی ہے، تو بھٹ جو ہے بھٹ میں آپ نے قیام کیا، تو حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنے قیام کے لیے بھٹ کے مقام کو پسند فرمایا۔ یہ وہی مقام ہے شاہ بھٹ کے نام سے مشہور ہے، اور بھٹ جو ہے یہ سندھی زبان میں ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں، ریت کے ٹیلے کو کہتے ہیں۔ تو شاہ عبداللطیف بھٹائی علیہ رحمہ کی برکات سے یہ جو ویران مقام تھا، ٹیلا تھا، یہ اس قدر آباد ہوا، اس قدر آباد ہوا کہ آپ جب بھٹ میں آپ آباد ہونے لگے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 26 سال تھی۔ آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 26 سال تھی۔ اسی مقام پر بیٹھ کر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ شمع روشن کی جس کی روشنی سے سن سے نکل کر وہ روشنی دور دور تک پھیلی۔ تو حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے 17ویں اور 18ویں صدی کے
بہت سے انقلاب دیکھے ہیں۔ اورنگزیب بادشاہ کا انقلاب آپ نے دیکھا، اور جب اورنگزیب بادشاہ کا وصال ہوا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 18 سال تھی۔ حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب سلطنت مغلیہ کے عروج کا جو آفتاب تھا وہ زوال پذیر ہو رہا تھا، لیکن ان کے وطن میں اور جو ان کی کارگزاری تھی، جو ان کے غلط طریقے تھے، جب وہ زوال پذیر ہوا، اس کے بعد شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کی غلطیوں کی وجہ سے علاقے میں ایک برائی کا تاثر قائم ہوا تھا مغلیہ دور کے، اس کے بعد کیا ہوا، حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ نے اس قدر محنت کی کہ آپ نے ایک انقلاب برپا کر دیا، لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت، اور لوگوں کو اخلاق، حقوق اللہ، حقوق العباد، سچائی کیا ہے، دیانت کیا ہے، ایمانداری کیا ہے، اخلاقیات آپ کو سکھائے لوگوں کو، اور عمل سے بتایا کہ اخلاق کیا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ جا کر لیکچر دیے، یعنی کہ آپ نے ایسا اخلاق اپنایا کہ جس سے لوگ متاثر ہوئے۔ حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اس قدر محنت کی، اور شاعری میں، سندھی زبان میں آپ نے شاعری میں اتنے خوبصورت اسلام کے بارے میں میسج دیے جس سے دنیا آپ کی طرف راغب ہونے لگی اور آپ سے متاثر ہونے لگی، اور سندھی زبان کو آپ کی شاعری کی وجہ سے عروج ملا۔ حالانکہ آپ دیکھ لیں اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ حکومتی سطح پر فارسی زبان منظور تھی، اور فارسی زبان کو بڑا عروج حاصل تھا، فارسی زبان کے بڑے بڑے شعراء تھے، لیکن حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ سندھی زبان میں جو شاعری شروع کی، اور صوفیانہ شاعری، اللہ کے محبت، رسول کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، پنجتن پاک کی محبت، پھر آپ کی جو شاعری ہے اس میں آپ کو انسانیت کے ہر پہلو پر آپ کی شاعری ملے گی، ہر پہلو پر ملے گی، اور جو علاقے کے اس وقت حالات تھے تو برائی کو دبا کر آپ نے اچھائی کو اس قدر اجاگر کیا اپنے شاعری کے ذریعے، تو الحمدللہ دنیا آپ کی طرف راغب ہونے لگی۔ حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک خاص بات کہ آپ غریبوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ ویسے تو آپ تمام صوفیاء اولیاء کی زندگی کو پڑھیں، اولیاء اور صوفیاء کی زندگی میں آپ کو یہ چیز خاص سرخی کے طور پر، ہیڈ لائن کے طور پر ملے گی کہ وہ انسانیت سے اور خاص طور پر غریب انسان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہی آتا ہے، اور اسی حوالے سے آپ کی ایک کرامت ہے کہ غریب لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے، اونٹ رکھتے تھے، لیکن ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ کیا کرتا تھا کہ اونٹوں کو طرح طرح کی تکلیف دیتا تھا، گولے بنا کر، پھر ان کو آگ لگا کر اونٹوں کو پیشاب والی جگہ پہ ڈالتا تھا، جس سے اونٹوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ اونٹ بھاگتے ہوئے، اونٹوں کا مالک بھاگتے ہوئے فریاد لے کر حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آتے تھے۔ تو حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے اونٹوں کے مالک سے پوچھا کہ یہ اونٹ اس قدر تکلیف میں کیوں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ اس طرح ایک ظالم شخص ہے، وہ اونٹوں کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے۔ تو حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار کی صورت میں ایک بات فرمائی، اور وہ جو بات فرمائی اشعار کی صورت میں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ فرمایا کہ یہ جو محل ہیں یہ تباہ و برباد ہو جائیں، اور یہ جو شتربان خیمے ہیں یہ یہاں خیمے آباد ہوں۔ اور یہ حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں اونٹنیوں کے دودھ کو کبھی نہیں بھول سکتا، میں نے کیونکہ اونٹنیوں کا دودھ بہت پیا ہے، میں ان کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ تو اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا یہ محل آپ کو ویران نظر آئیں گے، اور یہاں پر اونٹ یہاں ہوں گے، اور اونٹوں کا یہ مقام ہوگا۔ آپ کی یہ دعا سمجھیں، آپ کی یہ اب زبان سے نکلے الفاظ سے وہ محل تباہ ہو گئے، وہ ظالم بادشاہ وہاں سے چلے گئے۔ پھر کیا ہوا، اس مقام پر وہ جو اونٹ کے چرانے والے تھے اور اونٹ تھے وہ وہاں آباد ہوئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس قدر حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ انسانیت کا درد رکھتے تھے،
درد رکھتے تھے، محبت کرتے تھے کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی کہ وہ ظالم وہاں سے چلا گیا جو اونٹوں پر ظلم کرتا تھا۔ مجھے آپ یہ بتائیں، وہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی صوفی شاعر جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف وہ شاعر تھے، آج ٹیلی ویژن پہ آتا ہے کہ حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے، سرکاری طور پر چھٹی ہوگی، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف شاعر تھے۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا آپ ایک ایک پہلو پڑھیں اور سمجھیں کہ جو شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ اونٹوں سے اس قدر محبت کرتا ہو کہ اونٹوں کو جو تکلیف دینے والا شخص تھا ظالم، اس کو اس مقام پر دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، کوئی یہاں سے دفع ہو جائے، اس کے محل تباہ ہو جائیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں، جو جانور اونٹ سے اس قدر محبت کرے تو پھر انسانوں سے کس قدر محبت کرتے ہوں گے؟ تو صوفیاء کرام کی یہ تعلیمات ہے، کاش کہ کوئی یہ عام کرے۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ درباروں پر میلے لگ جائیں، اچھا ٹیلی ویژن والے میڈیا پہ کبھی بھی وہ عرس نہیں دکھایا جاتا جس عرس مبارک پر تلاوت ہو، نعت ہو، ذکر اذکار ہو، جہاں پر باقاعدہ عرس مبارک کی تقریب خطاب ہو، وہ چیزیں میڈیا بہت کم دکھاتا ہے۔ چند چینل ہیں جو دکھاتے ہیں، لیکن اکثر چینل کیا دکھاتے ہیں؟ وہاں پر اگر کوئی بھنگی ہیں، چرسی ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے، رقص و سرور ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، تو میڈیا وہ دکھاتا ہے، بازار لگائے گئے ہیں وہ دکھاتا ہے۔ بھئی میڈیا کو یہ چاہیے کہ اولیاء اور صوفیاء کے جو خدمات ہیں، حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کو جو تعلیمات ہیں، آپ سب سے پہلے آپ لوگوں کو سامنے وہ رکھیں، اس کو اجاگر کریں۔ حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ وطن کی جو محبت ہے وہ ایمان ہے، حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ سندھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس قدر شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حب الوطنی کا اندازہ لگائیں کہ ان نے اس زمانے میں سندھ میں، یعنی کہ سندھ کو آباد کیا، اور آپ یہ کہتے تھے کہ جب میرا وصال ہو تو مٹی میرے منہ پہ ڈالنا۔ سندھ کی مٹی سے آپ محبت کرتے تھے، سندھ کی مٹی سے حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ محبت کرتے تھے۔ حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 63 سال کی عمر میں ہوا، اور 1752 بمطابق 1165 ہجری میں یہ جو بھٹ ہے اس میں آپ کا وصال ہوا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، آپ کی ولادت، آپ کا سلسلہ نسب، اور آپ کی شعر و شاعری اور آپ کی زندگی کے چند پہلو رکھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ کی جو شاعری ہے اور آپ کا جو تصرف ہے اور آپ کا جو فیض ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی خیرات عطا فرمائے۔ صوفیاء اور اولیاء کی محبت بہت ضروری ہے۔ تو یہ آج کیونکہ ہمارے دو